حکومت نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کو ویڈیو لنک پر لینے کے لیے راضی ہیں۔ وہ عمران خان کو ویڈیو لنک پر لے سکتے ہیں، لیکن کیا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے لیا جائے گا قومی سلامتی کے حوالے سے یا نہیں لیا جائے گا؟ کیا آپشن ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں آج لاہور نے، آج کراچی نے آج کمال کر دیا۔ آج ایک دفعہ پھر تحت لاہور جسے کہا جاتا ہے، جہاں فسطائیت، جہاں جبر، جہاں ظلم کی ایک تاریخ رقم کی گئی، آج وہاں تحریک انصاف کے لوگ نکلے، ایک نہیں دو نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے۔ آج کمال کی ریلی نکالی گئی اور اسی طرح آج کراچی میں شاندار ریلی ہوئی۔ اس کے علاوہ کیا صورتحال ہے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے، کیا خبریں سامنے آ رہی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ پہلے بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلی بات کہی کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ عمران خان کو ویڈیو لنک پر لینے کے لیے راضی ہیں، وہ تیار ہیں عمران خان کو ویڈیو لنک پر لینے کے لیے۔ کس چیز کے لیے وہ عمران خان کو ویڈیو لنک پر لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات سمجھنی ہوگی، یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی، یہ بات حکومت کو بھی، یہ بات ہر اس ادارے کو جنہوں نے اس پاکستان میں فسطائیت کی، جبر کی، ظلم کی تاریخ رقم کی، انہیں یہ بات سمجھنی ہوگی اور یہ بات سب کو ماننی ہوگی کہ پاکستان کی سیاست عمران خان کے بغیر نامکمل ہے۔ پاکستان کی سیاست میں سیاست کا ذکر جب بھی ہوگا عمران خان کا نام ضرور ہوگا اور سر فہرست یعنی پہلے نمبر پہ عمران خان کا نام ہوگا۔ کچھ بھی کرنا ہوگا، عوام کو اعتماد میں لینے کی بات ہو، کوئی آپریشن کی بات ہو یا کچھ بھی ہو، عمران خان سے بات کرنا ضروری ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ پہلے یہ ہم سنتے تھے، دیکھیں بچپن میں ہم سب سنتے تھے کہ سیاست کا مرکز GHQ گیٹ نمبر 4 ہے، لیکن اب سیاست کا مرکز تبدیل ہو چکا ہے۔ اب سیاست کا مرکز اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 ہے۔ پہلے گیٹ نمبر 4 ہوتا تھا، اب قیدی 804 ہے۔ سیاست کا مرکز ہے اڈیالہ جیل، اور اڈیالہ جیل میں بیٹھا وہ انسان جو جس طرف تعین کرے گا، جس طرف انگلی کرے گا، روح اسی طرف ہو جائے گا۔ وہ انسان جو کہے گا، عوام اسی پہ راضی ہوگی۔ سو عمران خان کو لینا، چاہے قومی سلامتی ہو، چاہے کچھ بھی کرنا ہو، عمران خان کو لینا اور عمران خان کی بات ماننی پڑے گی۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات یہ سب مان چکے ہیں، اور اسی وجہ سے جو حکومت ہے یہ عمران خان کو ویڈیو لنک پر لینے کے لیے تیار ہے۔ یہ سمر عباس صاحب یہ کہتے ہیں، اور یہ ایک پروگرام میں بات ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پہ اس طرح کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اور پھر شاہد اکان عباسی صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو لنک پر لینے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ عمران خان کو پے رول پہ رہا کرنا ہوگا، چاہے 3 دن کے لیے رہا کریں، اور وہ جو قومی سلامتی کی میٹنگ ہو اس میں عمران خان بھی بیٹھے۔ دیکھیں، ایک چیز تو طے ہے اور یہ چیز ماننی پڑے گی، اور یہ چیز میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کیوں نہیں رہا ہو رہا، مطلب عمران خان کی رہائی اتنی مشکل کیوں ہے؟ لیکن اس کا سادہ سا اور مختصر جواب یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا انسان بن چکا ہے، وہ اتنا خطرناک انسان بن چکا ہے کہ جب اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل گیا تو یہ تخت، یہ برج الٹ جائیں گے۔ پھر راج ہوگا صرف اس انسان کا ہوگا، جس طرف وہ اشارہ کرے گا اس طرف عوام کا سمندر ہوگا، جو وہ کہے گا عوام وہ مانے گی۔ سو وہ اتنا طاقتور انسان ہو چکا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ یہ شخص باہر آ جائے گا، جو جیل میں بیٹھا ہار نہیں ماننا، جو جیل میں بیٹھ کے اس ملک کی ساری سیاست کو کنٹرول کر رہا ہے، جو جیل میں بیٹھ کے عوام کو کنٹرول کر رہا ہے، جو جیل میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ پاکستانیوں نکلنا ہے اور آپ نے بینگن پہ، مولی پہ، کرسی پہ، جوتے پہ مہر لگانی ہے، تو لاکھوں میں لوگ نکلتے ہیں۔ جب وہ خود باہر آئے گا تو کیا منظر ہوگا؟ 24 تاریخ کو اس انسان کی رہائی کے لیے لاکھوں لوگ نکلتے ہیں، لیکن جب وہ خود باہر آ جائے گا تو لوگ ایک جھلکی کو ترسیں گے۔ سو عمران خان کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جا سکتا ہے، تو شاہد اکان عباسی نے کہا کہ 3 دن کے لیے پے رول پہ رہا کر دیں۔ لیکن شاید یہ بات شاہد اکان عباسی صاحب نہیں جانتے کہ جس دن یہ بات باہر نکل آئی کہ عمران خان کو رہا کیا جا رہا ہے، یعنی جیسے آج کا دن ہے تو میں یہ کہتا ہوں 24 تاریخ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ 27 تاریخ کو عمران خان کو رہا کیا جائے گا۔ مطلب اگر اس طرح کوئی بات سامنے آ جاتی ہے تو پھر یہ عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اڈیالہ جیل کی جو روڈ ہے، میں ہمیشہ اس روڈ پہ جب جاتا ہوں تو میں یہ بات سوچتا ہوں، اور یہ بات میں اپنے کولیگس، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں
کہ جس دن عمران خان رہا ہوگا تو اس دن لوگ اس روڈ پہ آنے کے لیے ترسیں گے. آج جو روڈ حالی نظر آتا ہے اس روڈ پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اس وجہ سے میں نہیں یہ سمجھتا نہ ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے، نہ یہ کر سکتے ہیں، نہ ویڈیو لنک پہ لے سکتے ہیں، نہ ہی یہ پے رول پہ رہا کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑے آقا جی کا ان کو حکم نہیں ہوگا اور اس حکومت کی کیا اوقات کہ یہ حکومت اس طرح کا بڑا سٹیپ لے. ایک بات. دوسری بات، عمران خان کی بات کی تو آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آج عالیہ حمزہ کا جو ورک ہے کمال کا ہے. دیکھیں عالیہ حمزہ 15 ماہ جیل میں گزار کے آئی ہیں، تو جیل میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو کوئلہ ہے، جو ایندھن ہے، وہ سونا بن کے باہر نکلا ہے. مطلب عالیہ حمزہ پہلے ایک ایم این اے تھیں، لیکن ایسی ایم این اے تھی جو پبلک نہیں جانتی تھی، لیکن اب عالیہ حمزہ نے قربانی دی ہے. تو عالیہ حمزہ جیل میں جو سختیاں برداشت کی تو وہ سمجھتی ہیں کہ ورک کس طرح کرنا ہے، وہ ساری سچویشن کو، ساری سیاست کو سمجھ چکی ہیں. تو عالیہ حمزہ، اس کے علاوہ صنم جاوید متگرہ بولتی ہیں، صنم جاوید بھی باز نہیں آ رہی. تو آج صنم جاوید، اویس یونس کی ٹیم، جو یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو میں سمجھتا ہوں 9 مئی سے لے کے آج کے دن تک، یعنی 23 مارچ کی رات تک 24 تاریخ شروع ہو چکی ہے، تو یہ باز نہیں آئی. کوئی ایسا موقع نہیں جہاں یہ نہ نکلے ہوں. تو ارم زہرا، اس کے علاوہ اور بہت سے نام ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو آج لاہور میں بڑی زبردست ریلی نکالی گئی. آج لاہور میں سینکڑوں ہزاروں لوگ نکلے، اور پھر اس لاہور میں جہاں یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ ہمارا ہے، لیکن ہے تو وہ تحریک انصاف کا، لیکن اس لاہور میں جہاں ظلم، جبر، فسطائیت کی ہر حد پار کی گئی، جہاں ابھی بھی ظلم جاری ہے، تو آج لاہور میں کمال کی ریلی نکالی گئی. اسی کے ساتھ ساتھ آج کراچی میں بھی حلیم عادل شیخ کی قیادت میں کراچی شاندار نکلا، شاندار ریلی تھی، عمران خان زندہ باد کے نعرے تھے. اگر میں لاہور میں جاؤں تو لاہور میں آئی اے پی ٹی آئی قیادی 804 کے نعرے سننے کو ملتے ہیں، لیکن جب کراچی کے نعرے سنے تو جی اے عمران، یہ والے نعرے سننے کو ملتے ہیں. تو آج کراچی میں بھی شاندار ریلی نکالی گئی. باقی مارنگ بلوچ کے حوالے سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 30 دن کے لیے مارنگ بلوچ کو ایک بند کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے. 30 دن کے لیے مارنگ بلوچ کو رہا نہیں کیا جائے گا، 30 دن کے لیے قید کر دیا گیا ہے. اب کیا بلوچستان میں ابھی بھی احتجاج جاری ہے؟ کب تک یہ احتجاج جاری رہتا ہے اور مارنگ بلوچ کے حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے. لیکن مختصر یہ کہ جیل میں بیٹھا انسان جیت چکا ہے اور یہ نظام ہار چکا ہے. جیل میں بیٹھ کے آج بھی وہ اسے 2 سال ہونے والے ہیں قید کیا ہے، لیکن سیاست کی بات ہو، اس نظام کی بات ہو، کوئی الائنس کی بات ہو، کچھ بھی بات ہو، قومی سلامتی کی بات ہو، تو سیدھا جو اشارہ ہوتا ہے، سیدھی جو نظر جاتی ہے وہ اڈیالہ جیل قیدی 804 پہ جاتی ہے. باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.